السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، جب ایک میاں بیوی کے درمیان میں کسی مسئلے میں کوئی نااتفاقی پیدا ہو جائے تب اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کہاں جائیں؟ کسی کمیٹی کے پاس یا تنظیم کے پاس یا جماعت کے پاس یا کاؤنسلنگ سینٹر کے پاس یا کسی اور کے پاس یا خاندان والوں کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس؟ اس بارے میں کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو بڑی اچھی ہدایت دی ہے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ نساء، صورت نمبر 4، اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 128۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت جس کو اپنے شوہر کی زیادتی یا اس کی بے رخی، یعنی شوہر بیوی کے پر کچھ ظلم کر رہا ہے یا تو اس کی طرف اس کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں مل کر آپس میں اس مسئلے کو حل کرے۔ کون؟ میاں اور بیوی، بجائے اس کے کہ ہم خاندان والوں کے پاس یا کسی اور تنظیموں کے پاس، اداروں کے پاس لے کے جانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے، بینہما کا لفظ استعمال کیا۔ سب سے پہلے حقدار یہی دونوں ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، اس حد کو پار کریں گے، تب کیا ہوگا کہ عزت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ عافیت اسی میں ہے کہ چار دیواری کے اندر اپنی شرافتیں باقی رہیں۔ اب اس وقت میاں بیوی خود کیسے اصلاح کریں، اس کی بھی دو شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصلاح کی شکل بیوی کی طرف سے ہو۔ بیوی یا تو اپنا مہر معاف کر دے، یا آدھا حصہ معاف کر دے، یا کچھ معاف کر دے، یا اس کو شوہر جو جیب خرچ دیتا ہے اس کو کہہ دے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ اگر نہیں بھی دیں گے تو میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی۔ اور اسی طریقے سے شوہر تھوڑا سخت مزاج ہے، کچھ کڑوی کسیلی ایسی باتیں کہتا ہے، تو اس کو صبر کے ساتھ میں سنیں اور برداشت کریں۔ اور شوہر کی طرف سے اصلاح کی شکل یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور اگر تم اپنی بیویوں کے اندر کسی قسم کی خرابی دیکھو، ان کی بدمزاجی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی ایسا خیر کا اور اچھائی کا پہلو رکھا ہو جس کی وجہ سے خیر وجود میں آئے، تو اپنے آپ کو دلاسا دلائیں، تھوڑا صبر کریں، اس کی سختی کو برداشت کر لیں، صبر کرتے ہوئے جائیں، تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا۔ آگے اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی آپس میں مصالحت کر لینا، مسئلے کو خود ہی بیٹھ کے کسی نہ کسی شکل میں حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دنیا کا دستور ہے انسان کو جب کسی سے فائدہ محسوس ہوتا ہے تو دل اس سے لگ جاتا ہے۔ یہی اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، دنیاوی مفادات انسان کے دل کو چپکا دیتا ہے۔ تو عورت اگر دب جاتی ہے، اپنی جو مطالبات ہیں اس کو چھوڑ دیتی ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتی ہے، مزاج کے در نرمی کو لاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل کے اندر اپنی بیوی کے لیے کوئی جگہ پیدا ہو جائے اور مسئلہ رفع دفع ہو جائے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم نے آپس میں حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عملوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ تو حضرات ناظرین، آئیے اگر ہمارے درمیان میں اس طرح کی نااتفاقیوں کے مسائل آ بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے الگ سے ان کو لے کر سمجھائیں کہ دیکھو
ان مسئلوں کو حل کرنے کا سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کو خود کو جو دیا ہے، اور اس کی جو شکل اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، ان کو سمجھائیں، سمجھانے کے بعد میں ان دونوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب ہدایت کی فرمودات کی روشنی میں، اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنے زندگی کی ایک ایک پہلو کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔